شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ صابر علی کی قلم سے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، آج ہم بات کریں گے نماز کے متعلق۔ نماز کے لیے غسل بہت ضروری ہے، وضو کا کرنا بہت ضروری ہے۔ وضو اور غسل کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، نماز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جن کو پورے کیے بغیر ہماری نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کو پورا کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کچھ شرطوں کا نماز پڑھتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان شرطوں کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، بدن پاک ہو۔ نمبر 2، کپڑے پاک ہوں۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو۔ نمبر 4، کپڑے پہن رکھے ہوں یعنی شطر پورا چھپا ہوا ہو۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہو۔ نمبر 6، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا یعنی یہ ارادہ کرنا اور یقین دل میں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر لیجئے، یا بدن پر گندگی لگی ہو تو دھو ڈالیے۔ غسل کرنے کی ترکیب اس طرح ہے: پہلے پاک صاف پانی لیجئے، پھر دونوں ہاتھ دھوئیے۔ نمبر 2، استنجا کیجئے۔ نمبر 3، بدن پر سے گندگی اگر لگی ہو تو دھو ڈالیے، پھر وضو کیجئے۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کیجئے۔ اگر روزہ ہو تو پھر آپ غرارہ نہ کریں۔ سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے۔ یاد رکھیے، غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا اور بدن پر پانی ڈالنا فرض ہے۔ ان کے بغیر غسل مکمل نہیں ہو سکتا۔ بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو تو صرف وضو کر لیجئے۔ وضو کی ترغیب یہ ہے: سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں۔ ہری ٹہنی کی مسواک سے دانت صاف کیجئے۔ اگر مسواک نہ ہو تو برش سے، ورنہ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی سے دانت ملیے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کیجئے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجئے، پھر پورے چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے۔ اس کا خیال رہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور کانوں کی کن پٹیوں تک کوئی ذرا سا بھی بال برابر سوکھا نہ رہے۔ اگر کوئی حصہ خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ اب نیا پانی لے کر سر، کانوں اور گردن کا مسح کیجئے۔ آخر میں دونوں پاؤں دھوئیے، پہلے داہنا پھر بایاں۔ وضو کرتے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا صاف پاک ہونا بھی بے حد ضروری اور فرض بھی ہے۔ اور اچھا یہ ہے کہ کپڑے صاف ہوں، میلے نہ ہوں، بدبو نہ آتی ہو۔ آپ ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں۔ بدن کی بدبو سے جیسے آپ کے ساتھی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔
زمین پر کوئی پاک کپڑا بچھا لیجئے۔ گندگی کے پاس یا گندی زمین پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سوکھی زمین پاک مانی جاتی ہے۔ نماز کے لیے مناسب کپڑے پہننا بھی ضروری ہے۔ مرد کے لیے ناف سے نیچے گھٹنوں تک بدن کا ڈھانپنا فرض ہے، اور عورت کے لیے پاؤں، ہاتھ اور منہ کے علاوہ سارا بدن ڈھانپنا فرض ہے۔ جس حصے کو چھپانا فرض ہے اسی کو ستر کہتے ہیں۔ نماز کا وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے اسی وقت پر یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وقت کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، جس کا ثواب وقت پر پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا بھی لازمی ہے۔ ہندوستان، پاکستان سے قبلہ مغرب میں ہے اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ شہر مکہ میں ہے اور مکہ مغرب میں ہے۔ مسلمانوں کی تمام عبادتوں کی طرح نماز میں بھی نیت کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نیت کیے بغیر نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو دہرانا بھی آپ کے لیے لازمی ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو کہ آپ کس وقت کی اور کون سی کتنی رکعت والی اور کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہو، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ فجر میں 2 رکعت نماز فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت نماز فرض ہے، عصر میں 4 رکعت نماز فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت نماز فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت نماز فرض ہے۔ میرے دوستو، آج آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز فرض فجر، اس سے پہلے آپ کو 2 سنت پڑھنا ہے۔ وقت ظہر 4 فرض 6 سنت 2 نفل۔ وقت عصر 4 فرض، اگر اس میں آپ 4 سنت پہلے پڑھ لیں تو بہت بڑا نفع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وقت مغرب 3 فرض
2 سنت 2 نفل، وقت عشاء 4 فرض 8 سنت 3 وتر اور 2 نفل۔ انشاءاللہ رحمان اگر آپ ان 5 وقتوں کے پابند رہے تو اس سے اللہ رب العزت خوش ہوگا، اور یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ مجموعاً بہشتی زیور سے لیا گیا ہے۔